ہم جا کے P5 یا سارے ملکوں میں اس طرح محنت کرتے ہیں جس طرح بھارت اپنا نیریٹو پھیلا رہا ہے؟ ایک تو بھارت کے ساتھ مفادات ہیں، بڑا ملک ہے، پاکستان اس کے مقابلے میں وہ چیز پیش نہیں کر سکتا دنیا کو، لیکن پھر اگر ہم ڈپلومیٹک ایفرٹ بھی اس سے کم کریں گے تو پھر آپ کہاں جائیں؟ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پرابلمز بڑھنی شروع ہوئی، جہاں انڈیا کی پوزیشن انٹرنیشنلی زیادہ مستحکم ہوئی اور پاکستان ٹیررزم کی وجہ سے اکنامکلی پولیٹیکلی ہم پیچھے جانا شروع ہوئے۔ ڈپلومیسی میں تو پرائم منسٹر پاکستان کو بصد احترام بری طرح ناکام ہوا ہے پاکستان کشمیر کا مسئلہ اجاگر کرنے میں۔ آپ ہی کے دور میں اتنی شے ملی کہ OIC یہ سب اس وقت امریکہ انڈیا کے قصیدے گا رہے ہیں، اس دور میں تو ورس ہوا ہے، سٹیٹس بھی چینج ہو گیا، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے؟ پچھلے سال نریندر مودی کا جو ایکشن تھا جس میں اس نے 370 آرٹیکل 370 کی میں بات کر رہی ہوں اس کو ایبروگیٹ کیا، اس کو یوں سمجھیے کہ اس کو نکال کے باہر پھینکا اس اسپیشل اسٹیٹس کو جو کہ کشمیر کا ایکسیپٹڈ تھا ود ان انڈین کانسٹیٹیوشن، اور دنیا بھر میں سلامتی کاؤنسل میں، یونائٹڈ نیشنز میں ہر جگہ کہا جاتا تھا کہ آپ اس کا اسٹیٹس جب تک اس کا کوئی حل نہیں ہوتا آپ چینج نہیں کر سکتے۔ یونین بھارتی یونین کا حصہ بنا کے اس کے زیر انتظام لا کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ تو بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ دیکھیں یہ واضح ہے کہ آج بھارت کے ساتھ مفادات، بہت سارے ملکوں کے مفادات جو ہیں وہ منسوب ہیں، اور آپ دیکھیے کہ سو کہ اسلامی ممالک بھی سارے آپ کو اس طرح کھل کے حمایت نہیں کر رہے۔ آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ یا UAE وغیرہ سے کوئی آواز نہیں اٹھی اس کے خلاف۔ جی تو یہ ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ آج بھارت کی اسٹریٹجک پوزیشن لوگوں کی نظر میں اہم ہے اور دوسرے ممالک سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب بھارت کے تعلقات زیادہ سوویت یونین کے ساتھ تھے تو اس وقت پاکستان کو مغربی دنیا کی حمایت حاصل ہوتی تھی، لیکن اس وقت میں آپ نے دیکھا کہ 1971 کی جنگ کے بعد ہم نے کشمیر کے مسئلے کو بہت توجہ نہیں دی، ہمیں افغان جہاد میں ہم الجھ گئے، وہاں لگے رہے، پھر اس کے بعد جب ہم افغان جہاد سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے دیکھا کہ یہ مسئلہ تھوڑا کٹائی میں پڑا رہا، پھر 2 حکومتیں پیچھے آئیں تو انہوں نے کچھ ایفرٹ نہیں کی اس پہ۔ اب مودی نے خود ایک سچویشن کریٹ کی جہاں آپ کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک کمپٹیشن آپ کی ڈپلومیسی کا اور بھارت کی ڈپلومیسی کا۔ بھارت کا ایک نیریٹو ہے جو وہ لے کے دنیا میں جا رہا ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ جناب آرٹیکل 370 اگر ہم نے کر بھی دیا تو ایسا کون سا مسئلہ ہے جناب، وہ تو ہمارے اپنے کانسٹیٹیوشن کا تھا، کشمیر ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یونین ٹیریٹری بنائی تو اس میں تو کشمیر ترقی کرے گا، ان کو باقی ہندوستان کے لوگوں کی طرح رائٹس مل گئے، انویسٹمنٹ آئے گی، کشمیر میں لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا اور ان کی مالی حالت بہتر ہو جائے گی۔ کیا ہم جا کے P5 یا سارے ملکوں میں اس طرح محنت کرتے ہیں جس طرح بھارت اپنا نیریٹو پھیلا رہا ہے؟ ایک تو بھارت کے ساتھ مفادات ہیں، بڑا ملک ہے، پاکستان اس کے مقابلے میں وہ چیز پیش نہیں کر سکتا دنیا کو، لیکن پھر اگر ہم ڈپلومیٹک ایفرٹ بھی اس سے کم کریں گے تو پھر آپ کہاں جائیں؟ یہ تو بڑا ضروری ہے کہ ہم کشمیر کے اوپر ایک مربوط واضح پالیسی بناتے جس میں کہ ہماری میڈیا ایکٹیویٹی ہوتی، جس میں NGOs کو ہم نے ڈب ٹیل کیا ہوتا، جس میں خواتین کی آرگنائزیشنز کو ہم نے شامل کیا ہوتا، جس میں فورن آفس کا رول ہوتا، جیسے کشمیر کے اوپر یہ ڈیسک بنا رہے تھے مختلف جگہوں پہ، اور اس میں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کا رول ہوتا۔ ہم نے وہ کیمپین تو لانچ ہی نہیں کی، تو ہم رزلٹ مانگ رہے ہیں۔ بھارت کے مقابلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت نے پچھلی حکومتوں کی نسبت کافی کچھ کیا ہے، لیکن اگر میں موازنہ کروں اس کا بھارت کی ایکٹیویٹی سے یا بھارت کی کوشش سے تو وہ بہت کم ہے، بہت پیچھے ہے، تو ہمیں اس میں میرا خیال ہے مزید ہے۔ آنسر از یس۔ ہمیں چاہیے تھا، جس طرح جنرل شعیب نے بھی بات کی، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس ملٹی لیئرڈ اور ملٹی ڈائمینشنل اپروچ کو مندرجہ ذیل طریقے سے ہم اس کو بڑھاتے۔ جن ممالک میں جہاں جہاں سفارت خانے ہیں وہاں ہمارے اوورسیز پاکستانی بھی ہیں، اور ان اوورسیز پاکستانی کے حلقہ احباب میں لوکل وہاں کے لوگ ہیں، چاہے وہ امریکہ کے امریکن ہوں یا برطانیہ کے برطانوی لوگ ہوں یا فرانس یا جرمن، جہاں کے بھی ہیں، وہ جو لوکل انفلوئنس جس انداز میں ہمارے اوورسیز پاکستانی یا مقبوضہ کشمیر کے کشمیری یہ جس انداز میں اگر اس چیز کو اپنے اپنے حلقے میں پیش کریں، اور وہ اس میں ایمبیسی کا کردار بہت زیادہ ہے کہ کس طریقے سے ان کو پوری ایک اسٹریٹجی دی جائے، تو جب وہ پیش کریں گے تو متعلقہ جو آبادیوں سے آواز جب اٹھے گی تو اس آواز کو سننا پڑے گا، وہ P5 کی کنٹری ہوں
یا اس کے علاوہ کنٹریز ہوں، ان کی حکومتوں کو سننا پڑے گا. اور جب ان کی حکومتیں سنیں گی تو جس طرح پریزیڈنٹ آزاد کشمیر نے کہا کہ جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، جن اداروں نے فیصلہ کرنا ہے، جیسے سیکورٹی کونسل ہو گئی، وہ کیونکہ P5 کے ممبرز جو ہیں ان کی ساری سے اس میں ہے، اور باقی نان جو پرماننٹ ممبرز ہیں ان کی تھوڑی سی ہے، تو اس میں پھر فیصلہ سازی ہوتی ہے. تو ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں وہ اس ڈومین میں کر رہے ہیں جس میں فیصلہ سازی کی حد تک پریشر نہیں پڑا ہے، تو ہمیں وہ پریشر ڈالنا پڑے گا. دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو بہت زیادہ آج لوگوں کے جوش و خروش، جذبہ، دلوں کی دھڑکن، وہ ساری کی ساری بڑی اچھی ڈیمونسٹریٹ ہوئی ہے پاکستان میں. تو ہم پاکستان میں جو چیزیں کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کو ہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر کی کاز کیا ہے اور کشمیر کا میں مسئلہ کیا ہے، وہ تو ہمیں زیادہ تر پتہ ہے. جو OIC ہے یا مسلم ملک ہیں وہ خود ڈیوائیڈڈ ہیں. ہم نے خود دیکھا سعودی عربیہ جو ہے وہ سیولین، اپنا ہائیسٹ سیولین ایوارڈ دے رہا ہے انڈیا کو، UAE بھی دے رہا ہے. اسی طرح جب یہ پیس پلان آیا ہے اس کا پیلسٹائن کا تو اس کو فوراً انڈورس کر دیا سعودی عربیہ نے اور UAE نے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم KL سمٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، ہمارے لیے پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں. اس طرح کی سچویشن سے وے آؤٹ کیا نکل سکتا ہے؟ مڈل گراؤنڈز کیا نکالیں ہم؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پرابلمز بڑھنی شروع ہوئی جہاں انڈیا کی پوزیشن انٹرنیشنلی زیادہ مستحکم ہوئی اور پاکستان ٹیررزم کی وجہ سے اکنامکلی، پولیٹیکلی ہم پیچھے جانا شروع ہوئے. ہماری انٹرنل یونٹی کا بھی مسئلہ ہے. آپ نے دیکھا کہ کنسنسس نہیں ہے، اور یہ 2-3 ایشوز تھے جن کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس بنانا ہی چاہیے تھا. اکانومی ہے اور یہ کشمیر کا ایشو ہے، لیکن حکومتیں اس پہ توجہ نہیں دیتی. اب چیز یہ ہے کہ امت مسلمہ تو ویسے ہی انتشار کا شکار ہے. بہت عرصے سے آپ دیکھ لیجئے کہ OIC بھی تقریباً انفیکٹو ہے جی. اور جہاں افیکٹو تھوڑا بہت معاملہ نظر آیا وہ جیسے قرآن پور میں آپ دیکھ لیتے کہ وہاں پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی مسلم ممالک کی، تو وہاں پھر بھی کچھ بات ایسی ہوئی جو جس میں کوئی تھوڑی جان نظر آتی تھی. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو پرانے فارمیٹ سے چپکے نہیں رہنا چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ ایک کورس آف ایکشن لے کے چلتے ہیں. مثال کے طور پہ 2 طرفہ بات چیت کا قصہ شروع ہوا سملا ایگریمنٹ کے ساتھ. اب 40-42 سال ہو گئے، اس نے انڈیا کو ایک بہانہ دے دیا کہ جناب 2 طرفہ بات ہوگی، اور اس میں جب پاکستان کے اوپر کوئی الزام عائد کر دیا، کبھی کوئی بہانہ کر دیا، تو اس سے وہ انہوں نے جان چھڑا لی. اب یہ چیزیں ہیں جہاں کورس کریکشن آپ کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ 40 سال ہم نے ایک پالیسی رکھی، کامیابی نہیں ہوئی، اب آپ اس کو اب یونیلیٹرل ایکشن کر لیا بھارت نے کہ اس کو یونیلیٹرل بنا دیا. تو بائی لیٹرل کیوں رہا؟ کیا پاکستان کو چاہیے نہیں کہ ابھی بائی لیٹرلزم سے نکل آئے؟ تو پھر آپ اقوام عالم میں جا کے، یہ OIC کا مسئلہ نہیں، OIC آپ کو کچھ دے دے لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. وہ ایک کمزور آواز ہے، نحیف آواز ہے. لیکن آپ جتنے بھی ملکوں میں جائیں، جا کے یہ کم از کم اپنا نیریٹو بیچیں اور بتائیں کہ جناب اب 2 طرفہ قصہ نہیں رہا. بھارت یا تو اپنے وہ سارے سٹیپ واپس لے، پھر ہم کہیں کہ 2 طرفہ، اور اگر بھارت سٹیپ واپس نہیں لیتا تو پھر 2 طرفہ کی بات ختم ہو گئی. پھر کی طرف آئیں. اوکے، نعیمہ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی میں دوبارہ. اسٹریٹجی اور اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ری ڈائریکٹ کرنی ہوگی، اسٹریٹجی بدلنی ہوگی. میجر اسٹریٹجک چینجز کی ضرورت ہے. ڈپلومیسی میں تو پرائم منسٹر پاکستان کو بصد احترام بری طرح ناکام ہوا ہے پاکستان کشمیر کا مسئلہ اجاگر کرنے میں. آپ ہی کے دور میں اتنی شے ملی کہ OIC یہ سب اس وقت انڈیا کے قصیدے گا رہے ہیں. کشمیر ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن پاکستان سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس دور میں کچھ نہیں ہوا، اس دور میں تو ورس ہوا ہے، اسٹیٹس بھی چینج ہو گیا، ہم کچھ نہیں کر سکے. آپ کی حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے؟ عمران خان ٹارزن بن جائے، اسپائڈر مین بن جائے، بیٹ مین بن جائے، جا کے مودی کو گلے سے پکڑ لے، کیا کرے؟ ان کو ہم دوست سمجھ کے ان کے گھٹنے دبانے کے لیے